أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی چند آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو اسلام کی عظمت کو بیان فرمایا کہ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جس کو کسی پر، کسی قوم پر، کسی برادری پر، کسی ذات پر، کسی علاقے کے لوگوں پر زبردستی تھوپ دیے جائے، یا کسی کو زبردستی طاقت کے بلبوتے پر یا اپنی دادا گیری کے بلبوتے پر یا مال کے کا لالچ دے کر کلمہ پڑھوایا جائے. اسلام وہ مذہب نہیں ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایمان والا راستہ. ایک وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے، کفر والا راستہ. تمہیں اختیار ہے، چاہے ایمان کو قبول کرو چاہے ایمان کو قبول نہ کرو. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ اچھا عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، ان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا، اور جو لوگ برا عمل کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالمین کے لیے یعنی کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کو جو قوم کے سامنے اور امت کے سامنے پیش فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، دوزخ سے ان کو بچائیے، اور اچھے راستے کی طرف یعنی کفر اور شرک کے دلدل سے انہیں نکال کر توحید کی طرف انہیں لے کر آئیے، ایمان کی طرف انہیں لے کر آئیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر زبردستی نہیں کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی اور خواہش ظاہر کی اپنے چچا ابو طالب کے متعلق کہ وہ ایمان قبول کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی، کیونکہ ابو طالب دنیا کی تاریخ میں ایسا شخص گزرا ہے کہ جس نے ایمان تو قبول نہیں کیا، لیکن اسلام سے جو ہمدردی ابو طالب نے کفر پر رہتے ہوئے جتلائی ہے، تاریخ میں ایسا شخص نہ آیا ہے اور نہ کبھی آ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سپورٹ ابو طالب نے کیا ہے، ایسا کوئی بھی آدمی جو کفر پر قائم ہے اور اسلام کا ایسا سپورٹ کرے نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی کہ وہ ایمان قبول کرے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ان سے کہہ دیا یا عمی انت فقلھا احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، اے میرے چچا جان آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیجئے، مجھے سنا دیجئے، میں قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے آپ کا سفارشی بن کر اور آپ کا وکیل دفاع بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن قرآن کریم نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ یہ دولت
اسی کی تقدیر میں ہوتی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے. فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے ہیں، ہاں اللہ جس کو چاہے گا وہ ہدایت پر آئے گا. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی نے نہیں چاہا تو مکہ کی سرزمین میں پیدا ہو کر بھی اور مدینہ کی سرزمین میں پیدا ہو کر بھی ایمان کی دولت نہیں مل سکتی. اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہ لیا ہے تو پھر بلال حبشی اور صہیب رومی اور سلمان فارسی جیسوں کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب سے نوازا جاتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا ہے نہیں نوازتا ہے. تو فرمایا لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں، دین کو قبول کرنے کے معاملے میں، کلمہ پڑھوانے کے معاملے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ ایک واقعہ چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہو، صحابہ کرام کا دور کا ہو، تابعین کے دور کا ہو، تبع تابعین کا دور کا ہو، ایک واقعہ کوئی یہ نہیں دکھلا سکتا کہ کسی ایمان والے نے کسی کافر کو زبردستی کلمہ پڑھوایا ہو، یا تو اس کے گلے پر تلوار رکھی ہو یا چھری رکھی ہو یا اس کی کن پٹی پر بندوق رکھی ہو اور یہ کہا ہو کہ کلمہ پڑھ نہیں تو گولی سے اڑا دوں گا. ایک واقعہ ہم نہیں بتلا سکتے، کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے جس کی چاشنی اور جس کی مٹھاس اور جس کی خوشبو اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو ایک مرتبہ اس کو سونگھ لیتا ہے پھر اس کو چھوڑے بغیر نہیں، اس کو اپنائے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. آخر کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو جزیرۃ العرب میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے. ان 23 سال کے عرصے میں تھوڑا بہت آپ نے عرب سے باہر نکل کر مختلف ممالک کا آپ نے سفر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے خطے خطے میں اور دنیا کے کونے کونے میں اور دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی جو روشنی پھیلی ہے وہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کی حقانیت کی بنیاد پر پھیلی ہے، اسلامی نظام کی سچائی کی بنیاد پر پھیلی ہے اور اسلامی تعلیمات اور قرآن مقدس کے صحیح ہونے کی وجہ سے پھیلی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن علاقوں میں گئے، جن ملکوں میں گئے، بہت سارے ممالک آج بھی ایسے ہیں جن میں عربی بولی جاتی ہے لیکن عربی ان کی زبان نہیں ہے، ان کی زبان عربی نہیں ہے. انہوں نے عربی بول چال جو شروع کی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آمد کی وجہ سے صحابہ کرام وہاں پہنچے ہیں. ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کی ایمانداری کو دیکھ کر، ان کی محبتوں کو دیکھ کر، ان کے بھائی چارگی کو دیکھ کر، ان کی وفاداری کو دیکھ کر، ان کی ملنساری کو دیکھ کر، ان کی انسانیت کو دیکھ کر اور ان کی اخوت اور محبت کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان قبول کیا. اپنے نظریات بدلے، اپنے خیالات بدلے، اپنے افکار بدلے، یہاں تک تو ٹھیک ہی اپنی زبانیں بھی بدل ڈالی. یعنی نظریات وہ کر لیے جو صحابہ کرام کے تھے تو زبان بھی وہ کر لی جو صحابہ کرام کی تھی، یعنی عربی زبان. خود ہمارے ملک ہندوستان میں کیرالا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر عربی زبان عام آدمی بھی بولتا ہے. کیرلا کے علاقے میں عام انسان بھی عربی زبان کے استعمال کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ بھائی وہ تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں، کیرلا تو ہندوستان میں آتا ہے، ان کو عربی کس نے سکھا دی؟ کون سے مدرسے سے وہ عربی پڑھ کر آئے؟ اور وہ کوئی عالم نہیں ہے اور کوئی ڈگری یافتہ مولانا نہیں ہے، کوئی مفتی صاحب اور کوئی حافظ صاحب نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کے سامنے عربی زبان میں بات کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جب آمد ہوئی اس علاقے میں تجارت کی غرض سے، اور آپ حضرات صحابہ کرام نے جب اس جگہ کو اپنا مرکز بنایا، اپنی تجارت کا مرکز بنایا، دعوت کا مرکز بنایا اور لوگوں کے سامنے کلمے کی توحید کی جب دعوت کو عام کیا تو لوگوں نے ان کی زبانیں استعمال کرنا شروع کی جو آج تک چل رہی ہے، آج تک چل رہی ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا لا اکراہ فی الدین. اسلام کسی پر زبردستی تھوپا جانے والا مذہب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی،
اللہ فرماتا ہے لوگوں کے سامنے ہے کہ دودھ کیا ہے اور پانی کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ بات لوگوں کے سامنے کھل کر آ چکی ہے. یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت سرزمین عرب پر اور جو ہے حجاز مقدس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جگہ ہے، اس جگہ کے حالات کچھ اور تھے. آپس میں محبتیں نہیں تھی، نفرتیں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، اور دشمنیوں کا حال یہ تھا، دشمنی کا حال یہ تھا کہ ایک اونٹ بکا. مثال کے طور پر توپ خانے میں بازار لگا اونٹ کا، عرب میں بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے. ایک اونٹ یہاں پر بکا 1,00,000 روپے میں. اس کو خریدا کس نے؟ کہا اس کو خریدا لوہے کے پل کے کسی بیپاری نے. اب توپ خانے کا بیپاری اس کو نہیں خرید پایا. اب اس بات پر دونوں میں جھگڑا چلا. کتنا جھگڑا چلا؟ 140 سال تک صرف اس بات پر جھگڑا چلا کہ یہ اونٹ فلاں آدمی نے کیوں خریدا اور ہمارے علاقے کے آدمی نے کیوں نہیں خریدا. 140 سال تک اس بات پر جھگڑا چلا. اب اندازہ لگا سکتے ہیں جب صرف اس بات پر 140 سال تک جس قوم میں جھگڑا چل رہا ہو اور باپ مر گیا ہے، بیٹے کو وصیت کر کے جا رہا ہے کہ دیکھ اگر تو واقعتاً میری اولاد ہے اور تو واقعتاً اگر میرا بچہ ہے تو تیرے باپ نے سمجھوتا نہیں کیا ہے، تو بھی سمجھوتا نہیں کرے گا. اس لڑائی کو آگے چلانا ہے. یہ وصیت نہیں کر رہا ہے کہ بیٹا میں تو پریشان ہو گیا ہوں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مر رہا ہوں، اب جو تو جیسا تیسے کر کے یہ معاملے کو نپٹا دینا. نہیں، تیرے باپ نے نہیں کیا ہے، تو واقعتاً اس باپ کی سگی اولاد ہے تو بھی نہیں کرے گا. اتنی سی باتوں پہ جس قوم کی یہ حال ہو، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ قوم پوری دنیا کے اندر رشت و ہدایت کا چراغ لے کر دوڑے گی؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ قوم پوری دنیا والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی؟ اسی لیے قرآن نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی. اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو واضح کر دیا اور گمراہی کو بھی واضح کر دیا. دونوں راستے لوگوں کے سامنے بیان کر دیے اور فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جس شخص نے شیطان کا انکار کیا یعنی کفر کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لایا، اس میں سب شامل ہے. قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. اس شخص نے ایک مضبوط قلعے کو تھام لیا ہے. اور مضبوط قلعہ کیسا ہے؟ لن فصام لہا. اب اس قلعے سے کبھی بھی اس نے جدا نہیں ہونا ہے. اس قلعے کی دیوار سے اس نے کبھی بھی گرنا نہیں ہے. اس قلعے سے گمراہی کا اب کوئی اس کے لیے راستہ نہیں ہے. ایمان کی طاقت اور ایمان کی روشنی اور ہدایت کی روشنی وہ روشنی ہے جس کے بعد اب اندھیرا نہیں ہے. یہ اس میں ہم سب کے سب شامل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے حضرات صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، ان سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری ایمان والا وہ سب کے سب اس میں شامل ہے کہ سب نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے توحید کے قلعے کو اور ایمان کے قلعے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے. ہاں، گرفت میں اور پکڑ میں فرق ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے جس مضبوطی سے تھاما تھا، جس مضبوطی سے انہوں نے تھاما تھا، اس کا حال یہ تھا کہ وہ 313 بھی اگر ہوتے تھے تو ہزاروں پر غالب آ جاتے تھے. کیونکہ فیلڈنگ اتنی زبردست لگا رکھی تھی کہ 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی مل کر 10 یا 10 اور 15 سے 15 کو سے نمٹ لیا کرتے تھے. فیلڈنگ اتنی تیز تھی، نگاہیں اتنی تیز تھی، ایمان اتنا طاقتور تھا. اس کے بعد میں جب زمانہ گزرتا گیا، ہم تک آتے آتے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں ہونے کے باوجود بھی ہزاروں سے مار ایسی کھا رہے ہیں جو انہیں ذلت میں، رسوائی میں، پستی میں اور بدنامی میں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ برا کام کرو گے، برا کام جو ہوگا اس میں تمہارا نقصان ہے اور اس کا الزام جو لایا جائے گا اس میں بھی اس کے ذمہ دار بھی تم ہیں. دونوں میں نقصان ہے. کیوں؟
اس لیے کہ ایمان کا قلعہ ہمارے پاس ضرور ہے، ہم اپنے آپ میں ایمان والا ضرور کہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم اٹھانے والے ضرور کہلاتے ہیں، نعرے لگانے والے ضرور کہلاتے ہیں، اللہ اکبر اور نعرے تکبیر خود کو بڑی زور زور سے اور چیخ چیخ کر پکارنے والے ضرور کہلاتے ہیں، لیکن اندر کی جو فیلڈنگ ہونا چاہیے ایمان کی، اندر کی جو فیلڈنگ ہونا چاہیے تقوی کی، اندر کی جو فیلڈنگ ہونا چاہیے ایمانداری کی، اندر سے جو فیلڈنگ بننا چاہیے اخلاق کی، اندر سے جو فیلڈنگ بننا چاہیے محبت کی، بھائی چارگی کی، انسانیت کی، وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کی چوٹی سے اتار کر ذلت کے گھڑے میں جا کر اتار دیا۔ ہم بڑے اس سے، کوئی یہودی کو الزام پہ لگاتا ہے، کوئی عیسائی کو الزام لگاتا ہے، کوئی اس کو الزام لگاتا ہے، کوئی اس پر الزام تھوپتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ چور کے بارے میں یہ بات کہو گے کہ وہ فلاں وہ چوری کر رہا ہے، اگر وہ چوری نہیں کرے گا تو اس کو چور کہے گا کون؟ اگر ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کا کام نہیں کرے گا تو اس کو ڈاکو کون کہے گا؟ اگر شیطان نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کو شیطان کون کہے گا؟ تو شیطان کا تو کام ہی ہے شیطانی کرنا، ڈاکو کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا، چور کا کام ہے چوری کرنا، اور بدماش کا کام ہے بدماشی کرنا، گنڈوں کا کام ہے گنڈا گردی کرنا، دہشت گردوں کا کام ہے دہشت گردی کرنا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن کی طاقت کی کیا استعمال کیا؟ ہمارے پاس ایمان کی طاقت کی کیا استعمال کیا؟ ہمارے پاس اخلاق کی طاقت کی کیا استعمال کیا؟ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون شریعت اسلام کی شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی شکل میں ادا کیا تھا، کیا استعمال کیا ہم نے؟ معلوم ہوا کہ لوز کانٹیکٹ ہماری اپنی جانب سے ہے، فالٹ ہمارا اپنا نجی ہے، ہم کسی کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اگر ہم واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ کہ جس نے شیطان کا انکار کیا اور ایمان اللہ کی ذات پر ایمان لایا، اس نے ایک مضبوط قلعے کو پکڑ لیا ہے، تو اللہ نے مضبوط قلعہ تو ہمیں دے دیا ہے، مضبوط قلعے میں ہم سب کو اللہ نے جمع کر دیا ہے، اور مضبوط قلعے کی کمان ہم سب کو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس مضبوط قلعے کی کمان کو اور مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور وہ مضبوط بنے گی کاہے کے ذریعے سے؟ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے ذریعے سے، اسلامی نظام کو زندگی میں اپنانے کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر، آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، آپس کے انتشار، ایک دوسرے کے پیچھے لگنا اور ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگے رہنا اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یاد رکھیے جس قوم کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو جائے، اللہ رب ذوالجلال اس قوم پر ایسے ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ پھر اس قوم کے بزرگان دین بھی اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس قوم کو نہیں بچا سکتے۔ ہم بڑے اس سے تمنا کرتے ہیں فلاں بزرگ سے دعا کروا لیں گے، فلاں مولانا سے دعا کروا لیں گے، ارے حضرت آپ دعا کرا دو، ارے کیا کریں گے حضرت کیا کریں گے؟ 99% طبقہ وہ ہے جو اللہ سے بغاوت مول لیے ہوئے ہے کہ ایک آدمی اکیلا کیا کرے گا؟ ایک ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، ایک طرف سے وکٹ گرتے جائیں، اب ایک اکیلا آدمی ادھر کھڑا ہے، وہ اکیلا کیا کرے گا؟ آخر میں یہی ہوگا کہ وہ اکیلا نوٹ آؤٹ جا سکتا ہے، بس باقی سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو کیا خالی بزرگوں کی دعاؤں سے کام چل جایا کرتا؟ تو یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مستحق تھے اس بات کے کہ آپ کعبۃ اللہ کی دیوار پر کھڑے ہوتے اور دعا فرما دیتے، اے اللہ یہ ان بدوؤں کو کہاں تکلیف اٹھائیں گے، یہ کہاں مصیبتیں جھیلیں گے، یہ پریشان لوگ غریب لوگ کہاں جائیں گے، تو تو بس سب پورے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ حضور دعا فرما دیتے، سب کے سب لوگ مسلمان ہو جاتے، سب کے سب کے لیے ہدایت کے فیصلے ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ جب تک کہ عملی طور پر اسلامی تعلیمات کو پیش نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اسلام کا غلبہ اور اسلام کا رعب اور اسلام کا دبدبہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں اذان پر پابندی لگانے کی،
کوئی آواز اٹھاتا ہے فجر کی اذان پر پابندی کرنے کی، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ ہونا چاہیے. تو وہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ ان میں سے 99% لوگ وہ ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. 99%. پہلے تو ہمارے بزرگان دین کہتے تھے کہ 97% نہیں پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں 99% لوگ وہ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے فجر کی نماز کا وقت کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے رمضان چونکہ سحری کھانا ہوتا ہے اس لیے پتہ لگا لیتے ہیں، جنتری رکھ لیتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ فجر کا ٹائم شروع کب ہو رہا ہے بس. اور اس میں بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج اگر اتنے بڑے مجمع میں لوگوں سے سوال کیا جائے چلیے بتائیے طلوع آفتاب کا ٹائم کیا ہے، تو وہ لوگ جو اشراق کے پابند ہیں، وہ لوگ جو فجر کے نماز کے پابند ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج طلوع آفتاب کا وقت کیا ہے. سحری کا ٹائم معلوم ہے، سحری کے کیونکہ اس کا تعلق کھانے سے ہے نا، اس لیے وہ جنتری برابر رکھیں گے. تو میرے بھائی جب ہماری صورتحال یہ ہوگی ہم کیا توقع کر سکتے ہیں، کیا امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا اور پھر ایک نہیں ایسے ہزاروں رمضان بھی گزر جائیں اور ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ ہزاروں سال ہم تراویح میں قرآن سن لیں اور ہزاروں مہینے ہم روزے رکھ لیں، جب تک کہ ہم اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ نے روزہ جو فرض فرمایا ہے وہ تقوی کے لیے. تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدوں میں آنا شروع کر دے، تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے رمضان پہلی صف 8 بجے ہی پور کر دے. تقوی آنکھ کا تقوی ہے، دل کا تقوی ہے، دماغ کا تقوی ہے، اعضاء کا تقوی ہے. ہر چیز کو برائی سے محفوظ کرنا اور اچھائی کی طرف لے کر جانا، یہ اصل تقوی. اس لیے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. آگے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ایمان کی دولت کو کمزور مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اکیلا ایمان والوں کا ساتھ دیتا ہے اور یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر رحمت اور بخشش کی طرف لے کر جاتا ہے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ساتھ میں شیطانوں کی بری ٹیم لگی ہوئی ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو راہ راست سے ہٹا کر جو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہر حال میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والا اپنے آپ کو اس معیار کا بنائے، اس کیٹیگری میں لے کر آئے کہ وہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنے. جب وہ اللہ کے سامنے روئے تو اللہ اس کے آنسوؤں کی قدر کرے. جب وہ اللہ کے گھر میں آ کر کھڑا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرے. اور میرے بھائی یہ صفت اسی وقت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے جب کہ ہم خود اپنے آپ کو کھڑا کریں اور اپنے آپ کو تیار کرے ایمان والے اعمال پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، اور جو اسلامی تعلیمات ہمیں عطا کی گئی، جو قرآنی نظام ہمیں عطا کیا گیا، اپنی زندگی کو اس قرآنی نظام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. آپسی اختلافات کو ختم کریں، آپسی جھگڑوں کو ختم کریں، محبتیں پیدا کریں، بھائی چارگی پیدا کریں، اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کریں، معاملات میں اچھے سے اچھی طریقے سے، وہ کردار میں اچھے سے اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوشش کریں. یہ چیزیں جب زندہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی اور ایمان کی قوت کا مظاہرہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سرفرازی اور سربلندی کی چوٹیوں سے ہم کو پہنچائے گا اور بلندی کے اعلیٰ معیار تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے گا. دعا فرمائے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے تقاضوں پر اور شریعت کے تقاضوں پر، اسلام کے تقاضوں پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر صحیح طور پر ہم سب کو عمل کرنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان اللہ.